بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داود میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب شمار کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، قیام رمضان با جماعت مشروع اور سنت ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ اس پر اور لوگ بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور انہوں نے صبح کو اس کا ذکر دوسرے اصحاب کے ساتھ کیا تو اگلی رات کو زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی نکلے تو لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی اور صبح کو لوگوں نے اس کا پھر ذکر کیا تو تیسری رات مسجد میں لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے۔ آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اتنی کثرت سے لوگ آئے کہ مسجد کی گنجائش تنگ پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باہر نہ نکلے تو لوگ نماز نماز کہنے لگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے اور بس فجر کی نماز ہی کے لیے نکلے۔ اور جب آپ فجر کی نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمات شہادت تلاوت کیے اور ارشاد فرمایا تمہاری رات کی حالت مجھ پر مخفی نہیں تھی لیکن مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ رات کی یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ معزز ناظرین، جناب عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف آیا تو دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ افراد امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا خیال ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو یہ بہتر رہے گا۔ پھر انہوں نے اس کا عزم کر ہی لیا اور انہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا میں جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات نکلا اور لوگ اپنے امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ ایک اچھی ابتدا ہے، اور فرمایا جس نماز سے یہ لوگ سو جاتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جس کا وہ قیام کر رہے ہیں۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ جو پچھلی رات کا قیام ہے وہ افضل ہے جبکہ یہ لوگ رات کے اول وقت نماز عشاء کے فوراً بعد قیام کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں قیام اللیل با جماعت مشروع اور سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات اس اندیشے کی وجہ سے ترک کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو امت پر فرض کر دیا جائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو
گیا تو وہ اندیشہ بھی باقی نہ رہا، چنانچہ اس کو با جماعت ادا کرنے کی سنت اور مشروعیت باقی رہ گئی، جو کہ بعد میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اس سنت کی دوبارہ ابتدا کے لیے انہوں نے اس کے با جماعت ادا کرنے کا حکم صادر فرما دیا، جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس پر بدعت شرعی کا اطلاق نہیں ہوتا کہ اس کام سے دین کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، جہاں تک تعداد رکعات تراویح کا مسئلہ ہے تو سنن ابو داود میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعات پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی تعداد 11 رکعات تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو سلمہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا آپ کی نماز 13 رکعات تھی اور ان میں سے 2 فجر کی رکعتیں تھیں، یعنی تراویح آپ 11 رکعات ہی پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری ہی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ معزز ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو محدثین کرام رحمہم اللہ نے قیام رمضان کے باب میں بیان کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق نماز تراویح سے ہے، کیونکہ یاد رہے کہ سائل نے رمضان المبارک کی راتوں کو ادا کی جانے والی نماز کے بارے میں سوال کیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں رمضان المبارک کے متعلق بھی جواب دیا اور ساتھ افادہ زائدہ کے طور پر غیر رمضان کے متعلق بھی بتایا کہ غیر رمضان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات ہی ادا کرتے تھے، جو کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک ادا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں اس مسئلہ کی تائید سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک میں 8 رکعات اور وتر پڑھائے۔ اگلی رات ہم مسجد میں جمع ہوئے اور امید تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ ہم صبح تک مسجد میں رہے، پھر ہم نے رسول اللہ کے پاس جا کر عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں امید تھی کہ آپ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ناپسند کیا کہ کہیں تم پر صلاۃ الوتر فرض نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے جہاں 8 رکعات تراویح ثابت ہوئیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی اس نماز کو صلاۃ الوتر بھی کہتی ہیں۔ اس حدیث کی سند میں عیسیٰ بن جاریہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن عیسیٰ بن جاریہ مجہور علماء محدثین کے نزدیک ثقہ یا کم از کم صدوق یعنی حسن الحدیث ہیں۔ معزز ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا 11 رکعات کے پڑھانے کے متعلق موطا امام مالک میں محمد بن یوسف سے وہ صائب بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم
تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھائیں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 11 رکعات نماز تراویح پڑھنے کے متعلق امام سعید بن منصور، عبد العزیز بن محمد بن یوسف السائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 11 رکعات نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، ان احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی 11 رکعات تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم بھی یہی تھا۔ اسی کے مطابق سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما نے 11 رکعات نماز تراویح پڑھائیں، اور ان کے پیچھے پڑھنے والوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ سے معلوم ہوا کہ اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی 11 رکعات پر تھا۔ کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا 20 رکعات پڑھنے کا عمل یا حکم موجود نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے 20 رکعات قیام اللیل کی تمام روایات سندن ضعیف ہیں، بلکہ بعض تو موضوع درجہ کی روایات ہیں، یعنی من گھڑت روایات ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ رمضان سیریز کا 6واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔